السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، اتراکھنڈ کی اسمبلی نے یکساں سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر دیا ہے۔ بہت مخالفت کی گئی، اس کے باوجود اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشپر سنگھ دھامی نے اس بل کو منظور کرا ہی لیا۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ بل یکسر مسلمانوں کے قانون کے خلاف ہے۔ طلاق، نکاح، عدت، وراثت، ان سارے مسائل کو اس میں چھیڑا گیا ہے اور سب کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے۔ بل میں کیا مسودہ پیش کیا گیا، قانون کیا بنایا گیا ہے اور کانگریس لیڈران کی طرف سے اس قانون کی مخالفت کیسے کی گئی، پورا اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھیں گے۔ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سالم خان اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا چینل مفتی سالم خان اشاعتی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس بل کے اندر ایک سے زائد شادیوں پر روک لگائی گئی ہے، مطلب بندہ ایک ہی شادی کر سکتا ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ قانون اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ شادی کی کم از کم عمر بھی طے کی گئی، یعنی کہ 18 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ لائیو ان ریلیشن شپ کا رجسٹریشن ہوگا، یعنی کہ کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے رہنا چاہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے، لیکن ان کو رجسٹریشن کرانا پڑے گا۔ آئینی امور سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی ہے۔ ملکیت میں برابری کی حصہ داری کی تجویز، مطلب لڑکا ہو لڑکی ہو، کوئی مر گیا اس کے وارث میں لڑکا اور بیٹا اور بیٹی تھی تو دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ آگے ہے شادی کا رجسٹریشن لازمی ہے، یعنی کہ اگر آپ نکاح یا شادی کر رہے ہو، مسجد میں ہی اگر کر رہے ہو تو آپ کو اس کا رجسٹریشن کرانا پڑے گا۔ اگر آپ نے رجسٹریشن نہیں کرایا تو کتنے سرکاری اسکیمیں وغیرہ ہوتی ہے اس کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے گھنونا اس بل کے اندر، سب سے گھنونا جو بل پاس کیا گیا وہ ہے عدت کا۔ عدت پر پابندی لگا دی گئی ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کیسے بھی مر گیا، بیوی کے اوپر عدت ہے۔ عدت کیوں ہے؟ یہ عدت ایک قطعی قانون ہے اسلام کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو یا تم مر جاؤ تو تمہاری بیویوں کے اوپر عدت گزارنا لازمی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عدت یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے بہت ہی نفع والی چیز ہے۔ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، اور اگر شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے۔ عدت کیوں ہوتی ہے؟ اسلام نے عدت کی وجہ استبراء حمل کو قرار دیا ہے، مطلب یہ کہ پچھلے شوہر سے بیوی کو اگر پیٹ میں کوئی حمل وغیرہ ہو تو وہ 3 مہینے کے اندر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر ہوگا تو ظاہر ہوگا، نہیں ہوگا تو ظاہر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ بیوی کے عورت کے 3 پیٹ نکل گئے، 3 ماہواریاں نکل گئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلے شوہر سے جو مر چکا ہے یا جس نے طلاق دی ہے اس کا نطفہ اس کے پیٹ میں نہیں ہے، اس کے حمل میں نہیں ہے۔ اس کا حمل اب دوسری شادی کے لیے کیا ہے، بالکل تیار ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس میں عورت کے لیے ہی بھلائی ہے۔ یہ اسلام نے جو عورت کو جو حقوق دیے ہیں اس میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے یا شوہر طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے عدت گزارے۔ ان 3 مہینوں کے درمیان میں نکاح کرنا بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اختلاط حمل کی وجہ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پہلا جو شوہر جس نے طلاق دیا تھا یا جو مر گیا تھا اس کا نطفہ، اس کا اسپرم اس کے حمل کے اندر رہ گیا ہو اور دوسرا شوہر آئے اور وہ بھی اس سے کیا کرے، صحبت کرے اور اس کا بھی نطفہ اس کے پیٹ میں آ جائے تو نسل جو ہے خلط ملط ہو جائیں گی۔ بچہ جو پیدا ہوگا تو اس کو گارنٹی سے نہیں کہا جا سکے گا کہ وہ پہلے شوہر کا بچہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ میں جو شوہر آیا اس کا بچہ ہے۔ تو یہ بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ شریعت کے اندر عدت کا ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ تو عدت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، مطلب یہ کہ اگر آج شوہر اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ کل نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عورت کے اوپر سلاسل ظلم ہے اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو بیوی کو 4 مہینے رکنا ہے۔ 1 مہینہ اس میں ایکسٹرا بڑھا دیا گیا ہے۔ وہ ایکسٹرا اس لیے بڑھا دیا گیا ہے کہ عورت صدمے میں ہوتی ہے، صدمے سے باہر نکلنے کے لیے عورت کو ٹائمنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یکساں سول کوڈ کے اندر دیکھا جائے تو سراسر اسلام کے قوانین، قرآن کے قوانین اور قرآن کے احکامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور
پورا کے پورا اسلامو فوبیا کا مظاہرہ اس بل کے اندر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک لاٹھی سے ہر کسی کو ہانکا جا رہا ہے اور بہت سارے سماج کو، کمیونٹی کو اس بل سے دور رکھا گیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو پوری رپورٹ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اتراکھنڈ اسمبلی میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ پشپر سنگھ دھامی نے جے ایس آر کے نعروں کی گونج کے درمیان یونیفارم سول کوڈ بل کو پیش کر دیا، جس میں نہ صرف زبردست اسلامو فوبیا کا مظاہرہ کیا گیا بلکہ یو سی سی کا مسودہ تیار کرنے والی کمیٹی نے اپنا پورا زور مسلمانوں کے آئلی امور میں چھیڑ خاڑ پر صرف کیا۔ اتراکھنڈ اسمبلی میں یکساں سول کوڈ کے نام پر بل میں قبائل کو مستثنی رکھا گیا اور بنیادی طور پر اس میں مسلمانوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کئی ایسی تجاویز پیش کی گئی جو نہ صرف مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی کے منافی بلکہ انتہائی احمقانہ اور مضحکہ خیز ہے۔ بالکل بیوقوفانہ قانون بنائے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سبکدوش جسٹس رجنا پرکاش کی سربراہی میں ہونے والی کمیٹی نے صنفی امتیاز ختم کرنے کے نام پر جہاں قبائلیوں کو چھوڑ کر سبھی کے لیے شادی، بیاہ، طلاق اور وراثت کے قانون کو یکساں بنانے کی تجاویز پیش کی، وہی حلالہ اور عدت پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ حلالہ کا ایک الگ کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، جو یہ انبخت اور اسلامو فوبیا والے حلالہ کو بتاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، تو حلالہ اس کو نہیں کہتے ہیں۔ حلالہ کا ایک مکمل چیپٹر ہے، انشاءاللہ میں حلالے کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ تو حلالے کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور عدت پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ کمیٹی نے مضحکہ خیز اور احمقانہ طور پر اس کی تجویز پیش کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ آیا مسلم خواتین کو طلاق یا شوہروں کے انتقال کے بعد پولیس تلاش کرتی پھرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن کا وقفہ یوں ہی نہ گزارے۔ مطلب ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ اب ایک شہر ہے ممبئی سٹی، کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور کروڑوں لوگوں میں سے ہزاروں کیا ہوتی ہے طلاقیں ہوتی ہیں، ہزاروں شوہر مر جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو کیا پولیس والے ڈھونڈتے پھریں گے بے کون سی عورت کب طلاق ہوئی تھی، اب اس کے 3 مہینے کب ہوئے، پھر 3 مہینے کے بعد وہ نکاح کریں گی، یا پھر شوہر مر گیا تھا تو 4 مہینے کب ان سے نکاح، تو یہ کیا ڈاٹا پولیس والے جمع کرتے پھریں گے؟ اس طرح کا سوال اٹھایا گیا۔ یکساں سول کوڈ کے ضابطے میں کہا گیا کہ مرد اور عورت طلاق لینے کے لیے یکساں وجوہات اور حقوق رکھتے ہیں، ایسے میں عورت کی دوبارہ شادی کے لیے ہر قسم کی شرائط ممنوع ہونی چاہیے۔ حلالے جیسا معاملہ سامنے آنے کی صورت میں 3 سال قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ مطلب کوئی بندہ حلالہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو 1 سال کی اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور 1 سال روپے اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ آگے رپورٹ میں ہے، اگر شادی شدہ جوڑے میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص کی رضامندی کے بغیر اپنا مذہب تبدیل کیا تو دوسرے شخص کو اس شخص کو طلاق دینے اور نان اور نفقہ لینے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ یعنی یہ کوئی دھرم پریورتن کرتا ہے، ہندو سے مسلم ہوتا ہے یا مسلم سے ہندو ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینے کا بھی حق ہے اور نان نفقے کے خرچہ لینے کا بھی پورا حق حاصل ہوگا۔ اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ کے تمام مذاہب میں شادی کے لیے لڑکیوں کی عمر 18 سال اور مردوں کی عمر 21 سال کی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تمام مذاہب میں شادی کی رجسٹریشن لازمی ہے اور رجسٹریشن کے بغیر شادیوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ شادی کے 1 سال تک طلاق کی کوئی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ شادی اگر آپ کر رہے ہو آپ کے نارمل قاضی کے رجسٹر کے اوپر تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیز اگر تم میرج سرٹیفکیٹ نکالنے کے لیے اگر دیتے ہو تو وہ قبول نہیں کی جائیں گی، بلکہ آپ کو رجسٹریشن فارم لینا پڑے گا حکومت کے پاس سے اور پھر وہ بھر کر دینا پڑے گا۔ اس میں سب چیک ہوگا، آپ کے آدھار کارڈ وغیرہ سب ڈیٹیل دی جائیں گی، اس میں آپ کی عمر وغیرہ چیک کی جائیں گی، اس کے بعد آپ کو پرمیشن دی جائیں گی، تبھی آپ شادی کر سکتے ہو اور آپ کو رجسٹریشن کرانا بہت ضروری ہے۔ ایک بل یہ ہو گیا، اور ایک بل یہ ہے کہ شادی ہونے کے 1 سال تک نہ عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے نہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک قانون بنا دیا گیا۔ ایک گھناؤنا قانون، لائف ان ریلیشن شپ نہ کرانے پر 6 ماہ کی سزا ہوں گی۔
لائیو ان ریلیشن والا رجسٹریشن اگر نہیں کراتا ہے تو اس کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے. مطلب ہے کہ ایک لڑکا لڑکی بنا شادی کیے آپس میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو رجسٹریشن کرانا پڑے گا. اگر انہوں نے رجسٹریشن نہیں کرایا اور پتہ چلا کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی لائیو ان ریلیشن شپ کے اندر رہتی ہے تو ان کو کیا سزا ہے؟ 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. لیو ان ریلیشن شپ کا اعلان کرنا ضروری ہے. مطلب یہ کہ بنا شادی کے لڑکا لڑکی اگر ساتھ میں رہنا چاہے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم لیو ان ریلیشن شپ میں ہیں. آگے ہے لیو ان ریلیشن شپ نہ کرانے پر 6 ماہ کی سزا ہوگی. لیو ان ریلیشن رجسٹریشن نہ کرانے کے اوپر 6 ماہ کی سزا. مطلب یہ کہ آپ اگر کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپ کو رجسٹریشن کرانا پڑے گا. بنا شادی کے رہنا چاہتے ہو تو آپ کو رجسٹریشن کرانا پڑے گا، اور نہیں کرایا پکڑے گئے تو 6 مہینے کی سزا ہوگی. کہاں پر؟ اتراکھنڈ کے اندر. لیو ان میں پیدا ہونے والے بچوں کی جائیداد میں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. مطلب یہ کہ آپ بنا شادی کیے اپنی بندی کے ساتھ رہتے ہو اور آپ کو بچہ ہوتا ہے تو آپ کے پراپرٹی کے اندر اس کو پورا حق دیا جائے گا. اس میں تعدد ازواج کی ممانعت کی گئی ہے. مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ شوہر شادیاں نہیں کر سکتا، وہ بھی کیا ہے؟ ممنوع قرار دیا گیا ہے. شوہر یا بیوی کے زندہ ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں ہو سکتی. ہاں، شوہر مر گیا تو بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، یا بیوی مر گئی تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو نہیں کر سکتے. شادی کا رجسٹریشن بھی ضروری ہے، اس کے بغیر سرکاری سہولتیں نہیں ملیں گی. پین کارڈ بنانا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے، اسکول کا داخلہ ہے، جنم سرٹیفکیٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کو راشن کارڈ بنانا ہے، بلا بلا، یہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ رجسٹریشن نہیں کراتے ہو شادی کا تو آپ کو سرکاری سہولتیں نہیں ملیں گی. لڑکیوں کو وراثت میں مساوی حقوق ملیں گے. لڑکیوں کو مساوی حقوق مطلب اسلام کے اندر وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے لڑکے کو لڑکیوں کا دوہرا ملے گا. تو یہاں پر لڑکا اور لڑکی کو جائیداد میں بالکل آدھا آدھا حصہ دیا جائے گا. دونوں کے حقوق کیا رہیں گے؟ مساوی اور برابر رہیں گے، یکساں سول کوڈ کے اندر. چلیے اب اسمبلی میں کیا ہوا؟ دوسری طرف اپوزیشن کانگریس نے اتراکھنڈ اسمبلی میں یونیفارم سول کوڈ بل کو پیش کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اسے بل پر بحث میں حصہ لینے سے قبل مناسب وقت نہیں دیا گیا. کانگریس نے کہا کہ حکومت کو بل سے پہلے اسمبلی میں مسودہ پیش کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کی خوبی اور خامیوں پر بات ہو سکے. اتراکھنڈ میں کانگریس کے اپوزیشن لیڈر یشپال آریہ نے کہا جو ممبران اسمبلی یونیفارم سول کوڈ پر بحث میں حصہ لینے جا رہے ہیں انہیں اس کے مطالعے کے لیے مناسب وقت دیا جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ اس قدر اہم اور سنجیدہ بل پر اظہار خیال کے لیے صرف 2 گھنٹے کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سلیکٹڈ کمیٹی میں بھیجا جائے تو بہتر ہوگا. دوسری طرف مسلم پرسنل بورڈ نے بھی اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کہیں سے یکساں نہیں ہے کیونکہ کئی طبقات کو اس میں مستثنا رکھا گیا ہے. بہرحال یہ پوری رپورٹ ہے انقلاب کی. تو آپ کیا سمجھے؟ یہ جو بل جو پاس کیے گئے ہیں یہ کیا یکساں سول کوڈ ہے؟ جی نہیں، یہ بس مسلمانوں کے قرآن کے اور اسلام کے قوانین اور احکامات کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا بل پیش ہوا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں اتراکھنڈ کے اندر بی جے پی کی سرکار ہے. اب جہاں جہاں ان کی سرکار ہے وہاں یہ کیا کریں گے؟ اس یونیفارم سول کوڈ کے بل کو نافذ کریں گے، لاگو کریں گے، پاس کریں گے، اور پھر اس کو لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں یا پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے. یہ ایک سوچی سمجھی گھناؤنی سازش ہے اور کئی زمانے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو سمویدھان لکھا تھا بہت اچھا سمویدھان لکھا تھا. ایک غلطی انہوں نے کی تھی، یکساں سول کوڈ کا شوشہ وہ چھوڑ کر گئے تھے کہ اگر حکومتیں چاہے تو آئندہ حالات کو دیکھتے ہوئے یکساں سول کوڈ کو نافذ کر سکتی ہے، لاگو کر سکتی ہے. کیوں؟ یہ کون دے کر گیا؟ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یہ لکھ کر گئے ہیں. تو میں نے بہت مواقع پر یہ بات میں نے کہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے یہاں پر مسلم مسئلہ بورڈ کا اجلاس ہوا تھا، وہاں پر بھی میں نے اس بات کو بہت قوت کے ساتھ رکھا تھا کہ سمویدھان بہت اچھا بنا گیا، لیکن سمویدھان کے اندر یہ جو یکساں سول کوڈ کا شوشہ جو چھوڑا گیا ہے اور اس کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ اگر حکومت جو بھی حکومت آگے آئیں گی وہ اگر حکومت وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر نافذ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے.
اسی وجہ سے آج یہ لوگ ایک قانون اور ایک لا بنانے کی حامی بن رہے ہیں، لیکن اگر اس کو قریب سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی چھیننے کا یہ بل بنایا گیا ہے۔ تو دوستو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے تھی، اس کے لیے انشاءاللہ ہم لڑیں گے، جمعیت بھی لڑ رہی ہے اور مسلم پرسنل بورڈ بھی لڑ رہا ہے، اور ہم بھی ہمارے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے، لیکن اس ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ یونیفارم سول کوڈ کے اندر جتنی بھی تجاویز پیش کی گئی ہے سب اسلاموفوبک ہے اور مسلم اور اسلام کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہماری شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس کو وائرل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھناؤنے بل کو آنے سے روکے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ یہ بل پاس ہی نہ ہو۔ دوستو اس بل کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔